نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. آج کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے جو معاشرے کے اندر جس کی آج سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کرو، مرد اور عورت، بے نکاح مرد بے نکاح عورت، نیک صالح مردوں سے نیک صالح عورتوں سے نکاح کرو. بغیر نکاح کے باندی، بغیر نکاح والے غلام، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. اگرچہ ان کے پاس مال نہ ہو، مفلس ہو، محتاجگی ہو، اللہ اپنے فضل سے اور دے دیں گا. اللہ بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے. ابھی قرآن کریم میں جو آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کا خلاصہ جو آج کے وقت کی ضرورت ہے، نکاح، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کر بتایا ہے امت کو، اور اس کی ترغیب بھی دی ہے، عمل سے بھی کر کے بتایا ہے، اور بہت سے مواقع پر اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب بھی بیان فرمائی. اس لیے کہ یہ نکاح یہ فطری امر ہے، نکاح کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. الصلاۃ اذا اتت، نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے. والجنازۃ اذا حضرت، دوسرے نمبر پہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کے پڑھانے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یعنی دیر نہیں ہونی چاہیے. جیسے آج کے ماحول میں جنازہ تیار ہے اور انتظار ہو رہا ہے کہ فلاں ماموں آ رہے، چاچا آ رہے، بمبئی سے آ رہے، ناسک سے آ رہے، شولاپور سے آ رہے، تو اپنے دور دور سے آنے والوں کے انتظار میں جنازے کو اور تاخیر ہوتی جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کر دینا چاہیے، اس کا موضوع ایک الگ ہے. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا والائم، بے نکاح لڑکی یا بے نکاح لڑکا، اذا وجدت لہا کفوا، جب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے، اور قوم میں اور اپنے معاشرے کے اندر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہیں ہونی چاہیے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر لڑکیاں 25-30 سال کی ہو رہی ہے، لیکن اب تک وہ بغیر نکاح کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہے. اس کی سب سے واحد بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی خرابی، ہمارے معاشرے کی نحوست. اس کے پہلے کے کلپ میں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ جہیز ایک ایسا واحد جو ہے نحوست والا عمل ہے کہ جس کے وجہ سے بہت ساری ہماری بہنیں، بہت ساری ہماری بیٹیاں عمر کے زیادہ ہونے کے باوجود گھروں میں بیٹھی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں نکاح کو اتنا مہنگا بنایا ہے، معاشرے میں نکاح کو اتنا مشکل بنایا ہے کہ لڑکی کا باپ ہو یا لڑکے کا باپ ہو، جب اس کی عمر ہو جاتی ہے نکاح کی تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب میں نکاح کیسے کروں. حالانکہ نکاح اتنا آسان تھا. ایک صحابیہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے نکاح کریں یا میرا کسی اور سے نکاح کرا دے. اللہ کے رسول خاموش رہے. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی مسجد میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس عورت سے میرا نکاح کرا دے. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا ہے تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے نکاح میں؟ مہر کے طور پر دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟
صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا کہ دیکھو کچھ تو ہوگا. کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا کہ کچھ تو ہوگا, گھر پہ جا کر دیکھ کر آؤں. وہ صحابی اللہ کے رسول کے اصرار پر گئے, گھر جا کر دیکھ کر آئے. کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں کا مطلب آج کے زمانے کا نہیں کہ قیمتی سونا یا چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہو, پیسے ہو, کیش ہو, یہ اس کا کچھ بھی کا مطلب نہیں. ضروریات زندگی بھی اس زمانے کے اندر قیمتی ہوا کرتے تھے. صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی تو ہوں گی؟ کہا کہ نہیں. یا رسول اللہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی کچھ صورتیں تو تجھے یاد ہوں گی؟ کہا کہ ہاں وہ مجھے آتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی صورتیں, یہی قرآن کا حصہ اپنے بیوی کو سکھا دینا, یہ تیرے لیے مہر بن جائیں گا, تیری طرف سے اس کے لیے مہر بن جائیں گا. تو دیکھو صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول نکاح کرا دے. آج ہمارے پاس بچہ بھی جب جوان, بچہ بڑا ہوتے ہوتے جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کی بھی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ جب میرے پاس خود کا کچھ کاروبار نہ ہو, کوئی تجارت نہ ہو, یا کوئی میرے سامنے کوئی اچھی جاب نہ ہو, اور کوئی اچھا بزنس نہ ہو, کوئی سروس نہ ہو, اس وقت تک میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں. یہ ہمارے نوجوانوں کی سوچ بن گئی, ماں باپ کی بھی یہ سوچ بن گئی ہے. بچہ 25 سال کا ہو گیا, لڑکا 25 سال کا نوجوان ایک دم ہٹا کٹا بن گیا, پھر بھی باپ کہتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بالغ ہو جائے نکاح کرا دو. ٹھیک ہے قانون ہے 18 سال کے بعد نکاح کرنا ہے, 18 سال سے پہلے نہیں, تو ٹھیک ہے نا 18 سال کے بعد نکاح کرا دو, 20 سال کے بعد نکاح کرا دو. یاد رکھنا یہ لعنتی جہیزوں کی وجہ سے, لعنتی نحوستوں کی وجہ سے, یعنی رزاقہ, مہندی, ہلدی, یہ جو غیر شرعی امور ہیں, ان کی بنیاد پر اگر تم اپنی اولاد کے نکاح کو دیر کرو گے, اور تمہاری دیری کی وجہ سے تمہاری اولاد اگر گناہ میں مبتلا ہو جائیں, یا کسی زنا میں مبتلا ہو جائیں, یا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں, تو اس کا گناہ ماں باپ کے سر پہ آئیں گا, اس کا وبال تمہارے سر آئیں گا. اسی لیے جب بیٹی بالغ ہو جائے یا بیٹا بالغ ہو جائے تو وہ مناسب دیندار رشتے دیکھنا شروع کرے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے تنکح المرأة لأربعین, میری امت 4 بنیاد پر نکاح کریں گی. نمبر 1 ولی مالہا, نمبر 2 ولی حسبہا, نمبر 3 ولی جمالہا, نمبر 4 ولی دینہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت مال کی بنیاد پر نکاح کریں گی, مالدار دیکھیں گی, مالدار گھرانہ, اونچا گھرانہ, اچھے جاب والا, اچھے سروس والا, بنگلے والا, گاڑی والا, ایسا گھرانہ دیکھ کر نکاح کریں گی. دوسرے نمبر پر اونچے خاندان والا, اونچے نام و نمود والا, بڑے عالی شان نام والا, جس کا خاندان بڑا اونچا ہو, ایسے خاندان کو دیکھ کر نکاح کریں گی. تیسرے نمبر پر ولی جمالہا, خوبصورتی کے بنیاد پر نکاح کریں گے, چاہے اخلاق میں کتنا ہی گرا کیوں نہ ہو, چاہے پینے والا, شراب پینے والا ہی کیوں نہ ہو, چاہے قوم میں کتنا ہی ذلیل کیوں نہ ہو, چاہے حرام کماتا کیوں نہ ہو, دینداری کا نام و نشان کیوں نہ ہو, نمازوں کی جنازے نکالتا ہو, سنتوں کی جنازے نکالتا ہو, اس کی کوئی پرواہ نہیں. خوبصورت ہے لڑکی, خوبصورت ہے لے کر آ جاؤ, دینداری نہیں دیکھی. لڑکا خوبصورت ہے اپنی بیٹی دے دی, دینداری نہیں دیکھی. تو تیسرے نمبر پر خوبصورتی کو دیکھا جائے گا. چوتھے نمبر پہ ولی دینہا, دینداری کے بنیاد پر نکاح کریں گی. تو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو فرمایا کہ فظفر بذات الدین, اے میری امت تم دینداری کو ترجیح دینا, دین کو دیکھ کر اپنی بیٹی یا بیٹے کے نکاح کے لیے جو ہے مناسب رشتے تلاش کرنا. تریبت یداک, کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤں گے, کبھی بھی تکلیف نہیں اٹھاؤں گی. تمہاری بیٹی جہاں جائیں گی خوش رہیں گی, اس کا گھرانہ, سسرال گھرانہ جنت بنے گا, جنت نما بنے گا. تمہاری بیٹی کو تم اپنے کسی کی بیٹی کو اپنی ہاں بہو بنا کر لاؤں گے, دین کے بنیاد پر لاؤں گے, تو وہ بہو بیٹی بن کر رہیں گی, بہو بن کر نہیں رہیں گی. تمہارا گھر بھی جنت نما بنے گا. تو دینداری کے بنیاد پر نکاح کریں. اللہ کے لیے کہتا ہوں, یہ جو خودکشی کے جو واقعات پیش آ رہے, سسرال کے اندر جہیز کے مطالبے کی وجہ سے, سسرال کے اندر دین کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور سسرال کے اندر بہت ساری غفلتوں کی وجہ سے, بد احتیاطی کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں ظلم کو سہتی ہیں, برداشت کرتی ہیں, کہ یہ سوچ کر برداشت کرتی ہیں کہ اگر میں نے کچھ ان کے ظلم کے خلاف کچھ آواز اٹھائی, یا میرے ماں باپ کو کہہ دیا, میرے ماں باپ کے سامنے شکایت کی, ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے, یہ گھر والے مجھے یہاں سے چھوڑ دے. تو ظلم سہتی رہتی ہیں. جب ظلم کا پیمانہ لبریز, صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, تو آخر میں خودکشی کی کوشش کرتی ہیں.
तलाक के डर से, तलाक दे देंगी, मैं घर जाऊंगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ताने देंगे, गली वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे कि देख कैसी लड़की है, तलाक लेकर घर पर आई है। मैं कहता हूं मेरी बहन, जुल्म करना जिस तरह से गुनाह है, जुल्म को बर्दाश्त करना भी गुनाह है। जुल्म की खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। तुम अगर तुम अपनी जात पे गलत हैं तो जुल्म बर्दाश्त करो। अगर जात में गलत नहीं है, सामने वाला, ससुराल वाला, या चाहे शोहर हो, चाहे सास हो, चाहे ननद हो, चाहे ससुर हो, कोई भी अगर तुम पे नाहक जुल्म करता है उसे बर्दाश्त ना करो। अपने घर वालों से कहे, मायके वालों से कहो, क्या करेंगे, तलाक दे देंगे ना, अल्लाह उससे बेहतर तुम्हें रिश्ता अता करेगा। लोग ताने देते हैं, 4 दिन ताने देंगे, उसके बाद क्या खामोश हो जाएंगे, अल्लाह उससे बेहतर रिश्ता अता करेगा। सहाबी में देखो ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां तलाक होकर घर पे आई थी, अल्लाह ने उनको उसके बाद कितना बेहतरीन शोहर अता किया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत ज़ैनब, हजरत ज़ैद, दोनों आपस में, दोनों का एक दूसरे का निकाह हो गया, लेकिन साथ में निभा नहीं, किसी और वजह से नहीं निभ सके। हजरत ज़ैद ने अपनी बीवी हजरत ज़ैनब को तलाक दे दी रज़ी अल्लाह अन्हुमा। बाद में अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब से निकाह फरमाया। तलाक के बाद जरूरी नहीं कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप को दिल बड़ा रखना चाहिए और लड़की को भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और दोबारा दूसरा निकाह करे, किसी और से निकाह करा दे। हो सकता है कि या नाकदरे से अल्लाह तुझे आजाद करवा के किसी और कदरदान के साथ अल्लाह तुझे मिला दे। ये कुछ ना सोचे। खुदकुशी, याद रखे, खुदकुशी ये किसी भी परेशानी का हल नहीं है। परेशानियों का हल और मसाइल का हल ये खुदकुशी नहीं है। याद रखे, खुदकुशी हराम है। इस्लाम ने खुदकुशी को हराम करार दिया है। मैंने इसके पहले वाली क्लिप में भी कहा है, लोग डिप्रेशन में आते हैं, टेंशन में आते हैं, बर्दाश्त नहीं होता, ताने तुने, जहेज के ताने, माँ बाप के ताल्लुक से गालियां देना, लड़कियां इसको बर्दाश्त नहीं करती और आखिर में कदम उठाती है। बहुत माजी करीब की जो है रिपोर्ट है कि एक दिन में 19 लड़कियां जहेज की बुनियाद पर मौत के घाट उतर जाती हैं, या तो खुदकुशी के बुनियाद पर, या तो मर्डर के बुनियाद पर उसे जला के खाक कर दिया जाता है, या उसे जहर दिया जाता है, या फांसी के फंदे पे लटका के या उसका गला घोट दिया जाता है। एक दिन में 19 लड़कियां, 19 औरतें मर जाती हैं। 77 मिनट के अंदर एक लड़की दुनिया से चली जाती है। बुनियाद जहेज। हमारे माशरे के अंदर इस खराबी को अल्लाह के लिए दूर करें, सब आगे आ जाए। खुदकुशी हराम है। खुदकुशी करने वाली की जनाजी के नमाज अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ाते थे। वक्त थोड़ा है, इसके लिए मैं बात को और जल्दी कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल खुदकुशी करने वाले की जनाजी की नमाज नहीं पढ़ाते थे। खुदकुशी करने से मसाइल का हल नहीं है। इसके पहले वाले क्लिप में भी कहा था, जिंदगी से तंग आकर सोचा कि मर जाएंगे, मरकर भी अगर चैन ना आया तो कहां जाएंगे। खुदारा अपने माशरे को सुधारे और जो रिश्ता तुम्हारे पास ऐसा है जो जहेज का मुतालबा करता हूं उसे ठुकरा दो। लड़की तलाक होके घर आए ये तुम्हारे लिए बेहतर है, या लड़की मर जाए खुदकुशी करके अपने आप को हलाक कर दे, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फैसला आपके हाथ में है। तो जो जहेज वाला मुतालबा करे ठुकरा दो ऐसे रिश्ते को। जो निकाह के अंदर हल्दी मेहंदी रजा का धूम धड़ाका करते हो, म्यूजिक गाने सिस्टम बनाते हो और अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के जनाजे निकालते हो, ऐसे रिश्तों को ठोकर मार दो। अल्लाह उससे बेहतर जोड़ा अता फरमाएंगे और तुम्हारी बेटी जन्नत में रहे जैसे दुनिया के अंदर रहेंगी। जिस तरह से जन्नत के अंदर हर ख्वाहिशें पूरी होती हैं, इंसान सुकून में रहता है, ऐसे ही आपकी बेटी जिंदगी गुजारेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमा से दरख्वास्त है, उलमा कराम से और जिम्मेदार हजरात से दरख्वास्त है कि इस मुहिम में आगे आएं और जहेज के लानत को मुआशरे से खत्म करें और लोगों के सामने इसको जो है रखें कि जो भी निकाह ऐसा होता हो जहां पर खिलाफ शरीयत काम होता हो उस निकाह का बायकाट कर दिया जाए। ना निकाह पढ़ाने जाएंगे, ना निकाह में शिरकत करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।